بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ونٹیج ایٹس چینل، اور آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سموسا اور رولز۔ یہ بنانے بہت آسان ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کے بنتے ہیں، بہت ہی کرسپی اور بہت مزے کے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی اسٹفنگ تیار کریں گے۔ اس کے لیے میں نے فرائی پین کے اندر 2 سے 3 ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ گھی ایڈ کریں یا آئل ایڈ کریں۔ جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا کوک کریں گے۔ بس اس کا یہ ہے کہ اسے بہت زیادہ اوور کوک نہیں کرنا، اس کا کلر چینج نہیں ہو، بس یہ تھوڑا سافٹ ہو جائیں، اتنا ہی اسے پکانا ہے۔ جب یہ تھوڑے نرم ہو جائیں گے اور یہ پک جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم 2 سے 3 جوے لہسن کے ایڈ کریں گے، اور وہ بھی کاٹ کر۔ نہ تو اس میں لہسن کو پیسنا ہے اور نہ ہی اس میں ادرک ایڈ کرنا ہے، صرف لہسن ہی اس میں جائے گا اور وہ بھی کٹا ہوا۔ اور اسے بھی بہت زیادہ ہم نہیں پکائیں گے، بس اتنا ہی جس سے یہ ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر میں ہو جائے اور اس کا کچا پن دور ہو جائے۔ اس طرح لہسن کو کاٹ کے آئل میں فرائی کرنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اب اس میں باقی اسپائسز ڈالیں گے۔ اس میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ہے، 1 ٹیبل سپون دھنیا، خشک دھنیا ہے، اور ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر ہے۔ ان سب کو ڈال کر ہم انہیں اچھے سے پکا لیں گے۔ جب یہ تھوڑا سا پک جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیے تھے۔ یہ 3 سے 4 میڈیم سائز کے آلو ہیں جنہیں بوائل کرنے کے بعد انہیں میشر سے میش کر لیا تھا۔ انہیں بہت زیادہ باریک نہیں پیسنا، بس تھوڑا موٹے ہی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں 2 سبز مرچیں ہیں جو باریک کاٹ کر میں نے ڈال دی ہیں۔ اب اس میں باقی اسپائسز بھی ایڈ کرتے ہیں۔ اس میں ½ ٹی اسپون ہلدی ہے، ½ ٹی اسپون چاٹ مسالہ ہے، ½ ٹی اسپون ہی سرخ مرچ کا پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ہے، اور 1 ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم انہیں اچھے سے مکس کریں گے اور انہیں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ جب یہ امیزہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہی ہم اس کے سموسے اور رولز بنانا شروع کریں گے، اس لیے کہ اگر انہیں گرم گرم سے اس کی فلنگ کر دی تو یہ پٹی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک سموسا بنانا بتاتی ہوں۔ یہ اس طرح بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پٹی کے اوپر اپنے آلوؤں کا جو امیزہ جو ہم نے ابھی تیار کیا تھا وہ رکھیں گے، اور اس کے بعد اسے ٹرائی اینگل شیپ میں فولڈ کریں گے۔ بعد میں اس کے اوپر لئی لگائیں گے اور اسے اچھے سے فولڈ کر دیں گے۔ اس طرح سموسا بنانے سے یہ بہت جلدی بنتے ہیں اور بہت آسان بھی ہیں یہ۔ اس طرح ہم کم ٹائم میں بہت زیادہ اور بہت جلدی سموسے بنا لیں گے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ سموسا اور رول پٹی جو ہم بازار سے ریڈی میڈ ہی لے آتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے گھر میں میدا نہیں بھی ہوتا، تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ میں نے ایک عام گندم کا آٹا لیا ہے جس سے ہم روٹی بناتے ہیں۔ بس 2 سے 3 چمچ وہ آٹا ڈالیں اور اس کے اندر 2 چمچ پانی کے ڈال دیں اور اس کو مکس کر کے اچھے سے لئی بنا دیں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی یہ جو سموسوں اور رول کی پٹی ہے ان کو بند کریں گے، اور یہ بہت اچھے سے بند ہو جائیں گے۔ آپ ایک بار اس کو ایسے بھی بنا کے ضرور دیکھیں، یہ بالکل کوئی فرق نہیں ہوگا اس میں یہ میدا ہے یا آٹے سے اس کی بند کیا ہے اسے۔ آپ کو میں نے سموسوں کو فلنگ کے لیے 2 طرح سے آپ کو بنانا بتائیں گے۔ ایک جو ہے پہلے ہم اس پہ مٹیریل رکھ کے اور اس کو ٹرائی اینگل شیپ میں فولڈ کر دیں گے، ایسے بھی بہت جلدی اور بہت آسان بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اس کو پہلے اس کی تکوں ٹرائی اینگل شیپ اس کی بنا لیں گے اور اس کو ہاتھ میں رکھ کے پھر اس کی فلنگ ڈالیں گے، اور بس اس کے اوپر برش کی مدد سے یہ جو آٹے کی لئی جو ہم نے تیار کی ہے یہ لگائیں گے اور اسے فولڈ کرتے جائیں گے۔ ایسے بھی بنانا بہت آسان ہے، آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے آپ ویسے بنائیں۔ اسے ہم ٹی ٹائم میں بھی سنیکس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ منی سموسا ہے اور بچے بھی آسانی سے ایک سموسا ایزیلی کھا لیں گے۔ آپ ایسے ضرور بنائیں، یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور ہیلدی آپشن ہے بازار کے ان سموسوں اور پکوڑوں سے جو باہر سے بچے لے کر کھاتے ہیں۔ خود گھر میں بنا کر دیں، یہ بہت مزے کے اور بہت ہی ہیلدی ہوں گے۔ یہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا اچانک مہمان آ جائیں تو ہم انہیں فرائی کر سکتے ہیں۔ ان کو بنانے کے بعد ہم انہیں زپ لاک بیگ میں ڈال کے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں، اور جب
بھی ہمیں ان کی ضرورت ہوگی ہم انہیں نکالیں اور فرائی کریں۔ ایسے ہی میں نے 2 مٹیریل تیار کیے تھے، ایک آلووں کی فلنگ کے ساتھ اور دوسرا قیمے کی فلنگ ہے۔ اب میں آپ کو رول بھی بنانا بتاتی ہوں، یہ بھی بنانا بہت آسان ہے اس کا طریقہ بھی۔ اس میں بھی پہلے ہم آلووں کے امیزے کو رول کی پٹی پہ رکھیں گے اور اس کی دونوں سائڈیں فولڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے جو اوپر والا کارنر ہے اس کے اوپر برش کی مدد سے یہ جو ہم نے جو مٹیریل سلئی تیار کی ہے آٹے کی، یہ اس کے لگائیں گے اور اس کو اچھے سے فولڈ کر دیں گے۔ یہ بہت اچھی طرح فولڈ ہو جائے گا، بالکل بھی باہر نہیں آئے گا، اور یہ بھی بنانا بہت آسان ہے اور بہت جلدی بننے والی ہے۔ آپ یہ تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ سموسے اور رولز ایسے بنا کے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک بار اس ریسیپی کو میرے طریقے سے ضرور بنائیں، پھر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں، اور مزید ایسی آسان اور مزیدار ریسیپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لنچ باکس ریسیپیز اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسیپیز کے لیے۔ اسی طرح ہم اس میں قیمے کی فلنگ کے بھی کچھ بنائیں گے، رول بنائیں گے اور کچھ سموسے بنائیں گے۔ ان کو بھی بالکل سیم اسی طریقے سے بنائیں گے۔ اس کو بھی پہلے فلنگ کو درمیان میں رکھا اور اسے ہم تھوڑا سا فلنگ رکھنے کے بعد اسے تھوڑا سا لمبائی کی شیپ میں بنا لیں گے، اور اس کے بعد اس کو پر کریں گے، دونوں سائڈوں سے ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے، اور اس کو بھی ہم اس کے جو اوپر والا حصہ ہے اس پہ چمچ کی مدد، برش کی مدد سے لئی لگا کے اس کو اچھے سے فولڈ کر دیں گے۔ چلیں اب انہیں فرائی کرتے ہیں۔ ان کو فرائی کرنے کے لیے ہم پہلے میڈیم ٹو لو آنچ پر آئل کو اچھے سے گرم کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس میں سموسے ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ نہ تو یہ آئل بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گرم۔ اگر ٹھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو سموسے جو ہیں وہ بہت زیادہ آئلی بنیں گے اور کرسپی نہیں ہوں گے، اور اگر بہت زیادہ گرم آئل میں ڈال دیے تو یہ اوپر سے بہت پک جائیں گے اور ان کا کلر بہت ڈارک ہو جائے گا، تو بھی یہ مزے کے نہیں لگیں گے۔ اس لیے اسے میڈیم آنچ پر ہی پکانا ہے۔ اور ایک اور بات، جب ہم ان سموسوں یا رولز کو ہم فریزر میں فریز کریں گے اور اس کے بعد جب ہم اسے نکالنا ہے تو انہیں سلو آنچ پر ہی فرائی کریں گے، اور فریز کرنے کے بعد ہم نے اسے جب بھی اسے فرائی کریں گے تو اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے پہلے باہر نکال دیں گے، اور اس کے بعد ہی انہیں فرائی کرنا شروع کریں گے۔ میں نے کچھ سموسوں کو فرائی کیا تھا، اور بعد میں کچھ رولز ہیں، یہ رولز بھی کچھ قیمے والے ہیں، قیمے کی اسٹفنگ کے، اور کچھ آلوؤں اور کی اسٹفنگ والے ہیں۔ یہ اس کے بعد نکالنے کے بعد ان کو اسٹرینر میں ڈالتے جائیں تاکہ ان کا ایکسٹرا آئل جو ہے وہ نکل جائے، اور اس کے بعد ہی آپ انہیں اپنے ڈش آؤٹ کریں۔ آپ ایک بار اس طرح بنا کے دیکھیں، یہ بہت مزے کے بنیں گے۔ بنانے اور کھانے کے بعد اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔